شخص ولی اللہ ہو جائے گا، اس کے ولی اللہ ہونے میں تخلف ناممکن ہے۔ دو عمل ہے اور ایک اس عمل کے اوپر ایک عالم اسباب سے مافوق الاسباب رحمت کی یاری اور مددگاری ہے۔ نمبر 1، دو چیزیں تو ہمارے عالم اسباب سے متعلق رکھتی، دو آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے عالم اسباب سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے، اللہ سے ڈر کے رہو۔ تقوی غیر اختیاری چیز نہیں ہے، صرف ایمان اور یقین کی کمزوری اور نفس کا غلبہ ہوتا ہے، دشمن کا غلبہ ہوتا ہے۔ ورنہ وہی شخص جو کہتا ہے کہ میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اسی شخص کو ایک مشتنڈا اپنا ڈنڈا دکھاتا رہے، ایک مشتنڈا اپنا ڈنڈا دکھاتا رہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ڈنڈا ہے، تو وہ داڑھی بھی نہیں منڈائے گا، بد نظری بھی نہیں کرے گا، حسن اور عشق کے جھگڑوں میں بھی نہیں پڑے گا، جبکہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے قلب میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس مستنڈا کے ڈنڈا سے، جس سے کہ ناجائز میں ڈنڈا پینا چھوڑ دیا، ناجائز، اور ناجائز انڈا کھانا چھوڑ دیا، اور جو جھنڈا لے کے دوڑ رہا تھا اس کا جھنڈا بھی گھر میں داخل ہو گیا، گناہوں کا جھنڈا۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی عمل اختیاری ہے۔ اگر ہمارے اختیار میں تقوی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرض نہ کرتے، یا ہمت عمل نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ عمل ہم پر فرض نہ کرتے، کیونکہ طاقت سے زیادہ بوجھ رکھنا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ طاقت سے زیادہ بوجھ رکھنا کیا ہے؟ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ لہذا یہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر ان گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، میں مجبور ہوں، معذور ہوں، بہت پرانا مرض ہے، یہ سب باتیں اس کی قابل شنیدن نہیں ہے اور نہ قابل گفتن ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی مثال دے دی کہ اس مجرمانہ عادت والے کو اگر کوئی زبردست طاقت والا ساتھ ڈنڈا لیے رہے اور کہے دیکھو کسی کو تو ہم دیکھتے ہیں، ہاتھ تم ادھر دیکھو ہم تم کو دیکھتے ہیں، اور ڈنڈا دکھا رہا ہے، اور ڈنڈا بھی بہت تگڑے قسم کا ڈنڈا ہے، ایسا نہیں جو کمزور ہو ٹوٹ جائے، تو اس کو طاقت آ جائے یا نہیں؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ موجود ہے، طاقت تھی، اس کا ظہور ہو گیا، طاقت پہلے سے تھی، ڈنڈے نے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت دے دی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے ڈنڈے پر ایمان، یقین و قیامت اور دوزخ اور جنت پر اس کا یقین کمزور تھا، اس وجہ سے یہ گناہ سے بچنے کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں پا رہا تھا۔ اس کا نفس ہمت چور اور لذت خبیثہ کا عادی، اس لیے وہ ہمت کو استعمال نہیں کر رہا تھا۔ تو جو آدمی گناہ پر خود عاشق ہو جائے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ کرے تو وہ کیسے گناہ سے؟ جیسے کہ بھینس 10 کلو دودھ دیتی ہے، فرض کر لیجیے، اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو مالک کو 8 کلو 7 کلو دے کر 3 کلو اپنے بچے کے لیے بچاتی ہو، اور اتنا اونچا چڑھا لیتی ہے کہ مالک صاحب کی دست کی رسائی وہاں نہیں ہوتی، لاکھ ہاتھ مارتے رہیں تھن پر، وہ مالک کی دستانہ طاقت کو سمجھتی ہے اور اپنے بچے کا دوستانہ حق ادا کرتی ہے۔ کتنے ہی وہ تھن پر ہاتھ مارتا ہے، وہ آخر میں مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسی ہمت اور نفس بھی ایک بھینس ہے، وہ اپنی گناہوں کی لذت کی خاطر اپنی طاقت کو 100% استعمال نہیں کرتا، کچھ چرا لیتا ہے، ورنہ پوری ہمت استعمال کر لے نفس تو ولی اللہ ہو جائے، طاقت تو ہے اس کو، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ تو پڑھتا ہے،
حسینوں کو دیکھ کر، مگر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ چونکہ مخلص نہیں ہے، یہ خلوص نہیں، اس میں اوپر ہی اوپر سے پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کا لا حول اس کے اوپر لا حول پڑتا ہے، زبان سے کہتا ہے لا حول ولا قوت، دیکھ رہا ہے اور حرام لذت کو اپنے دل میں امپورٹ اور درآمد اور استیراد کر رہا ہے۔ تو زبان سے لا حول ولا قوت کافی نہیں، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھو اور خلوص سے کہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ لا حول مانے کیا ہے؟ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی۔ یہ عجیب حدیث ہے کہ اس کا ترجمہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عبداللہ بن مسعود نہیں بتا سکے اس کا ترجمہ۔ تو فرمایا لا حول معصیت اللہ الا بعصمت اللہ، نہیں ہے ہمارے اندر طاقت مگر اللہ کی حفاظت کے ساتھ، ولا قوت، اور نہیں ہے طاقت علی طاعت اللہ، اللہ کی عبادت کی طاقت نہیں مگر بعون اللہ، اللہ کی مدد سے۔ تو باوجود طاقت کے یہ ناطاقتی کا اظہار کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ تاکہ اپنی عاجزی کے اظہار سے اللہ تعالیٰ کی آہوزاری بندے کی پسند آ جائے اور اس کی آہوزاری دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاری آ جائے اوپر سے۔ اس میں تواضع اور ابدیت سکھایا گیا کہ تم اپنی طاقت سے اللہ کا راستہ نہیں طے کر سکتے ہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آ جائے، کیونکہ خدا کا راستہ غیر محدود ہے اور تمہاری طاقت محدود ہے، تو اپنی محدود طاقتوں میں حق تعالیٰ کی غیر محدود یاری و مدد حاصل کر لو، راستہ طے ہو جائے گا۔ لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ طاقت اس کے اندر نہیں تھی، اختیاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ادب سکھایا ہے کہ اپنی طاقت اختیاریہ پر ناز مت کرو، تم اپنے اختیار کو اختیار کرنے میں بھی ہمارے کرم و مہربانی کے محتاج ہو، تم اپنی قوت اختیاریہ کو استعمال کرنے میں اور اختیار کرنے میں، اپنی طاقت اختیاریہ کو اختیار کرنے میں بھی ہمارے کرم کے محتاج۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر جنگل میں ایک شیر کسی کو دیکھ رہا ہو جھاڑی سے نکل کر 100 قدم پر اور مسلسل دیکھ رہا ہو اس کو، اور اسی کے پاس پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین منتخب اخبار اور ٹیلی ویژن سے اس کا اعلان ہو گیا اور وہ اس نے کہا کہ ہاؤ آر یو، ارے اس نے کہا شیر مجھ کو کھاؤ یار کہہ رہا ہے اور تو ہاؤ یار پوچھتی، ہاؤ آر یو؟ کہہ رہا تیرا ہاؤ آر یو تو مجھے سنائی نہیں دے رہا، کیونکہ شہر کھاؤ کھڑا ہے وہ جو ہمارے کھاؤ کے چکر میں۔ ہاؤ آر یو کا ترجمہ میں کھاؤ یار کہتا ہوں، خوب کھاؤ۔ تو طاقت تھی اس کے اندر، اس حسین کو دیکھنے کی طاقت تھی، مگر شیر کے خوف اور شیر کی عظمت کی وجہ سے اور اس کی طاقت کے استحضار کی بہت قوی ہوتا ہے، یہ ہماری جان کو لے سکتا ہے۔ تو اس کو گناہ کرنے کی طاقت اس وقت بھی ہے، مگر اس طاقت معصیت گناہ کرنے کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ خوب سمجھ لو اس کو، اس وقت بھی اس کو گناہ کی طاقت ہے کہ وہ دیکھ لے، بدنظری کر سکتا ہے، مگر اس شیر کی عظمت اور اس کے خوف سے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کی محبت، ایمان و یقین بزرگوں کی صحبت سے، خانقاہوں کے قیام سے اور اللہ والوں کی صحبتوں سے اور ذکر اللہ کے دوام اور برکتوں سے وہ اللہ اللہ کرتے ہوئے اس کے قلب میں اللہ کی عظمت اتر آتی ہے اور عظمت الہیہ اور قدرت الہیہ کو سامنے رکھتا ہے، تو پھر اس کو اس گناہ کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں پاتا، نامرد نہیں ہو جاتا۔ طاقت رہتی ہے لیکن اللہ کی عظمت کی برکت سے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں پاتا۔ جیسا کہ شیر کی مثال بہت اہم ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی عظمت نصیب فرما دیں، ایسا ایمان و یقین اور عطا فرما دیں کہ ہمارے تمام گناہوں کی طاقت موجود رہے، نامرد نہ ہو جاؤ، لیکن اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے کی طاقت نہ رہے۔ تو لا حول ولا قوت میں یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت نہیں دی، طاقت نہ ہوتی تو فرض نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو اس حدیث سے یہ بتانا ہے کہ تم اپنی اختیاریہ طاقتوں کو استعمال کرنے میں میری توفیق کے محتاج ہو۔
اس کی مثال ایسی ہے جیسے ریل چلنا چاہتی ہے، ریل کی پہیا بھی ٹھیک ہے، انجن بھی ٹھیک ہے، اور پٹرول اور جو اس کے اندر جتنی اسٹیم ہونی چاہیے سب موجود ہے، مطلب ریل میں چلنے کی طاقت ہے یا نہیں؟ مگر گاڑ جب تک اس کو ہری بتی نہ دکھائے چل نہیں سکتی. بولیے ہے کہ نہیں؟ کیا ریل میں طاقت نہیں چلنے کی؟ بولیے. لیکن جب گاڑ اس کو ہری بتی دکھاتا ہے تب وہ پھر چلنے لگتی. تو حق تعالیٰ اپنی فضل و رحمت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کو طاقت تو دی، لیکن اس طاقت کی استعمال کرنے میں تم میرے توفیق اور کرم کے محتاج ہو. ایسا نہیں ہے کہ تم ہم سے بے نیاز ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دائرۂ بندگی میں مرتے دم تک مبتلا رکھا ہوا ہے کہ تم میرے محتاج رہو گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے. شفیق باپ جو چاہتا ہے کہ میرا بچہ بار بار مجھ سے فیس کا پیسہ مانگے اور بار بار اپنے کپڑے کے لیے اور اپنی ضروریات کو پیش کرے اور ابا ابا کہتا رہے، تو وہ اکٹھا نہیں دیتا. سارے 10 سال مثلا پڑھانا ہے تو 10 سال کا خرچہ اکٹھا نہیں دیتا، منی آرڈر کرتا ہے تاکہ ہر مہینہ اس کا ٹیلی فون آئے، ابا پیسہ ختم ہو گیا، ابا پیسہ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام جتنی بھی حاجتیں ہیں اور طاقتیں ہیں سب کے معاملے میں اپنے توفیق کا محتاج رکھا ہے. اسی لیے وما توفیقی الا باللہ، توفیق بندے کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وما توفیقی نفی ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر توفیق نہیں ہے، مگر اللہ توفیق دیتا ہے. اسی لیے تمام بزرگان دین دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گناہ چھوڑنے کی. آنکھ بند کر کے تقریر مت سنو بھائی، آنکھ بند کر کے تقریر مت سنو، ورنہ پھر جیسی شکل بناؤ گے ویسی حقیقت بھی آ سکتی ہے. شکل سونے والوں کی ہو، اندر سے جاگ رہا ہے، مگر شکل چونکہ بن گئی سونے والے کی تو حقیقت بھی آ سکتی ہے کہ نیند آ جائے. ایک پیر جالی آنکھ بند کیے بیٹھا تھا اور مریدوں سے کہا تھا کہ جب میں آنکھ بند کر لوں تو سمجھ لو کہ میں عرش اعظم پر طواف کر رہا ہوں، دنیا میں نہیں ہوں. میرے آنکھ بند کرنے سے بدگمانی مت کرنا کہ میں زمین پر ہوں. تو سارے مریدوں نے دیکھا کہ پیر صاحب آنکھ بند کیے، سب آپس میں کہنے لگے اب اس وقت بہت آہستہ بات کرو، عرش اعظم پر ہیں اس وقت. اتنے میں وہ ظالم مجبور ہو گیا، خراٹا آ گیا. تب سب نے کہا بھائی خراٹا دلیل ہے کہ یہ زمین پر ہے. دوستوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ توفیق کے 3 معنی بیان کرتا رہتا ہوں. نمبر 1، توفیق کے معنی توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، بھلائی کے جتنے مقاصد ہیں اس کے اسباب سامنے آ جائیں. توجیہ وجہ سے ہے، توجیہ وجہن سے ہے، سامنے آ جائے. توجیہ الاسباب، اسباب سامنے آ جائیں خیر و بھلائی کے. نمبر 1. نمبر 2، تسدید و طریق الشر، تسہیل و طریق الخیر. تسدید و طریق الشر، خیر کے اسباب سامنے پیدا ہو جائیں اور شر کے اسباب رک جائیں. نمبر 3، خلق القدرت علی الطاعت، عبادت کی اور ہمت کی قدرت وہاں سے آ جائے، یعنی قدرت کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو استعمال کرنے کی قدرت آ جائے. جملے سمجھ لو سب، ایک ایک لفظ میں بہت ہی مسائل ہیں، ورنہ ہم کہیں گے ہم تو عاجز ہیں. عاجز نہیں، جو قدرت اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنے توفیق کا ہم کو محتاج رکھا ہے تاکہ ہم سے دعا مانگتے رہو. دلیل، اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگو اللہ سے، اللہم وفقنی، اے خدا ہمیں توفیق دے دے ایسے اعمال کی جس سے تو ہمیں محبوب بنا لے اور ہم سے خوش ہو جاوے. یہاں 2 نعمتوں کی طرف توجہ دلائی کہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے کہ جس سے ہم آپ کے محبوب ہو جائیں، لما تحب. اور محبوب وہی ہوتا ہے جو مبغوض اعمال سے بچتا ہے. تو اسی میں اعمال مبغوضہ بغض
اور اللہ کی نافرمانی کی سے حفاظت اندر موجود ہے، وہ ترضا اور جس سے آپ خوش ہو جائیں. اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اچھے عمل سے. تو توفیق مانگی یا نہیں مانگی؟ یہ توفیق کی تعلیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کو بتاتی ہے کہ ہم ان کے توفیق کے حساس محتاج ہیں، اور نفس کی طرف سے ایک لمحے کو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو نفس کے حوالے نہ کرے. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث اصلح لی شانی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے زندہ حقیقی، اے سنبھالنے والے، آپ کی بارگاہ رحمت میں میری فریاد اور میرا استغاثہ ہے. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، استغاثے کا لفظ عدالتی ہے، عدالتی ہے. کورٹ میں کہتے ہیں کہ ہمارا استغاثہ ہے صاحب اس کے اوپر. ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے. استغاثہ دائر کرنے والا ہوتا ہے اور وہ مظلوم ہوتا ہے، اور جس پر استغاثہ دائر کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ رحمت کی عدالت میں استغاثہ دائر کرنا نفس ظالم پر سکھا رہے ہیں. یا حی یا قیوم، اے زندہ حقیقی، اے سنبھالنے والے، آپ کی بارگاہ رحمت کی عدالت میں ہم استغاثہ دائر کر رہے ہیں نفس ظالم پر. اصلح لی شانی کلہ، ہماری سب حالت کو آپ درست فرما دیجیے. ولا تکلنی الی نفسی، اس نفس ظالم کے سپرد ایک لمحے کو بھی نہ فرمائیے. طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے میں یہ مار دیتا ہے. جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اتنی دیر میں نفس جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. اتنا بڑا دشمن ہے یہ. تو معلوم ہوا کہ ہر وقت ہم اللہ کے اس رحمت کے محتاج ہیں. جو ان کی رحمت کے سائے میں رہے گا وہی نفس کے شر سے بچ سکتا ہے. الا ما رحم ربی، اللہ تعالیٰ نے نفس ظالم کو پیدا کر کے حکم فرما دیا کہ یاد رکھو جب تک میری رحمت کے سائے میں رہو گے تیرا نفس کچھ نہیں کر سکتا. الا ما رحم ربی، اے فی وقت رحمت ربی. یہ ما کیا ہے؟ زمانیہ ہے، مصدریہ ہے. زمانیہ مصدریہ اور ظرفیہ ہے. اے فی وقت رحمت ربی، فی سے ظرفیہ، وقت سے زمانیہ، اور رحمہ رحمت بن گیا، یہ مصدریہ ہو گیا، ماضی مصدر بن گیا کہ جب تک میری رحمت کے سائے میں رہو گے نفس تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ والے ہر وقت اللہ سے گڑ گڑاتے رہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں اپنی استقامت پر ناز نہیں ہے. 10 سال کا تقویٰ سکنڈوں میں نفس ختم کرتا ہے. بعض لوگوں نے 10 سال تک کوئی گناہ نہیں کیا اور نفس پر اطمینان کر لیا، بس کسی لڑکی اور کسی چکر میں آ کے مبتلا ہو گئے. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. نفس پر اعتماد مت کرو، الا ما رحم ربی پر نظر رکھو. تو میں نے 3 آیتیں تلاوت کی تھی کہ اگر تینوں کا مجموعہ حاصل ہو جائے تو سب کے سب 100% ولی اللہ ہو جائے. 100%. اس کے ولی اللہ ہونے میں تخلف اور دیر ناممکن ہے. نمبر 1 کہ اللہ کے اولیاء متقی ہوتے ہیں، لہذا تقوی کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا پیغام میں اپنا دست مبارک خود بڑھایا کہ ہم تم کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اس لیے تقوی فرض کر رہے ہیں. تم ہمارے دوست بننے کی خواہش مند نہیں ہوئے تھے، ہم خواہش مند ہیں. ہماری طرف سے آیت نازل ہو رہی ہے کہ ہم تم پر تقوی فرض کر کے تمہاری غلامی پر اپنی دوستی کا تاج رکھنا چاہتے ہیں. ہم تمہارے مشتاق ہیں. میری گمگشتگی پر خود میری منزل پریشان ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش ہوا کہ میرے غلام غلامی نہ رہیں بلکہ یہ سب ولی اللہ ہو جائیں. ان کی غلامی کے سر پر ہم تاج دوستی رکھ دیں، اس لیے تقوی فرض کیا. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. کیا مانے؟ اے ایمان والو غلامی کے سر پر تاج دوستی میری رکھ لو تقوی اختیار کر کے، کیوں تقوی ہی سے ولی اللہ بنو گے. اور تم بھی کسی کو پیشاب پیخانے میں سنا بھنا ایک دم گندا بدبودار کو سے معانقہ کرو گے. ہماری رحمت بھی تم کو پاک و صاف کر کے متقی بنا کر پیار کرنا چاہتی ہے. یہاں نجاست حسیہ ہے پیشاب پیخانہ، یہاں نجاست معنویہ ہے.
معنوی اور حکمی اور باطنی نجاست ہے گناہوں میں مبتلا رہنا. تو نافرمانی کے ساتھ میں تمہیں کیسے نافرمانی کی نجاست اور بدبو کے ساتھ ہم اپنی رحمت کا پیار تمہیں کیسے دے دیں؟ لیکن ہماری شفقت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم تم کو تقوی آسان کر دیتے ہیں. متقی بننا بہت آسان کر دیتے ہیں کہ تم کسی متقی سے دوستی کر لو. المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر خود بخود ہو جاتا ہے. اس کو خلیل بنا لو. معمولی تعلق سے نہیں بنو گے متقی. ایسی دوستی کر لو جس کو خلیل کہتے ہیں کہ دل میں بھی اس کی محبت ہو، حاضری بھی دیتا ہو، ہر طرح سے اس پر فدا ہو. تو کیا ہوگا؟ آسانی سے متقی ہو جائے گا. المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے. وہی ادائیں آ جاتی ہیں کہ میرے شیخ یوں چلتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں. جیسے کہ مسٹر لوگ جب سینما دیکھ کر نکلتے ہیں تو ان کا عشق جو ہے وہ رقاصہ، ناچنے گانے، اسی طرح سے وہ مٹکتے ہوئے نکلتے ہیں سینما ہاؤس سے. وہی جو کچھ سیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے جو عاشق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو عاشقوں کے عاشق ہوتے ہیں، ان کو بھی انہی کی ادائیں. اور جب میں تقریر کرتا ہوں تو فوراً شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سامنے آ جاتے ہیں کہ حضرت اس طرح ہاتھ پھیلاتے تھے، اس طرح تقریر کرتے تھے. تو تقویٰ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد اول، جن کے ساتھ اختر کی جوانی گزری ہوئی ہے جنگل میں 10 سال تک، فرمایا کرتے تھے کہ اختر میاں اللہ کا راستہ مشکل ہے، نفس کا مقابلہ کرنا، لیکن اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے اور اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا، مزیدار ہو جاتا ہے. مزیدار. اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا، مزیدار بھی ہو جاتا ہے. سجدے میں مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے، اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے. ارے پوری مزہ جو دونوں جہان کو مزہ دیتا ہے، جب وہ خود دل میں آئے گا تو دونوں جہان کا مزہ نہیں پائے گا. کہ اللہ تعالیٰ دل میں اپنے اولیاء کے اس طرح آئیں گے کہ اپنے خالقیت کے لطف و لذت کو الگ کر کے آئیں گے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا اور جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ پوچھو لذت نام خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. مگر یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. دوستوں ایک دن مرنا ہے. اگر ولی اللہ ہوئے بغیر مرے تو یاد رکھو تمہارا مکان، تمہاری تجارت تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، تمہارے بچے بیوی نہیں جائیں گے، تمہاری کرنسیاں ملکی ہو یا غیر ملکی کچھ نہیں جائیں گی. تب تمہیں پتہ چلے گا کہ جو کرنا تھا وہ نہیں کرے اور دوسری چیزوں پر مرے جو وہیں رہ گئی. اگر اللہ پر مرتے تو اللہ ساتھ لاتے ہیں، خبر میں بھی اللہ ساتھ ہوتا. مرے کرنسی پر، تجارت پر، مکان پر، مختلف ملکوں میں اپنی تجارتی ایجنسیاں کھولنے پر، اور مرنے کے بعد سب چھوڑ گئی. اگر ہم اللہ پر مرنا سیکھ لیتے تو دنیا میں بھی مزے میں رہتے اور خبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی اور ہر وقت. بس کیا پوچھو، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. لیکن اللہ پر مرنا کب آتا ہے؟ سن لو اس پر اختر کا ایک شعر. کسی اہل دل کی صحبت، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. وہ جیتا بھی ہے اللہ پر اور مرتا بھی ہے اللہ پر. مرتا کیسے ہے؟ بری خواہش کا خون کرتا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا تھا بہت وہ ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. اختر نے اس میں تبدیلی کی کہ تیری خاطر یہ خون آرزو منظور کرتے ہیں. منظور کالونی سے ایک شخص آیا، میں نے پوچھا کہاں سے آیا؟ ان کا منظور کالونی سے. میں نے کہا ناظر کالونی میں نہ رہنا، یعنی نظر بازی نہ کرنا، یہ مطلب تھا. پھر اسی وقت میرا ایک شعر ہوا، اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے، اختر وہی اللہ کا
منظور نظر ہے دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا، کیونکہ لا الہ اس کا مکمل، اس لیے الا اللہ سارے عالم میں دیکھتا ہے، باطل خداؤں سے باطل خواہشات کو ختم کر چکا ہے سب۔ تو دوستو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی اللہ کی دوستی کا آغاز شروع ہوتا ہے کسی اہل اللہ کی صحبت سے۔ اب 4 شرطیں، صحبت کے ساتھ 4 شرطیں اور بھی ہیں۔ نمبر 1 والذین جاہدوا فینا اے الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے پر اپنی تکلیفیں گوارا کر لیتے ہیں، گناہ چھوڑنے کے غم کو دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ چھوڑنے کا غم اور اللہ کو خوش رکھنے کا غم بیلنس نکالتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تکلیف اٹھا لو۔ جو ایک ذرہ غم گناہ چھوڑنے کا اٹھائے گا، اس ذرے غم کی قیمت اتنی ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں، حرام خوشی ہو یا حلال، سب کا مجموعہ ایک طرف رکھ دو، اور گناہ چھوڑنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا ایک ذرہ غم، اس کی قیمت کو ساری دنیا کی خوشیاں اگر سلام احترامی پیش کریں تو اللہ کے راستے کے ذرے غم کا احترام نہیں ادا ہو سکتا۔ اللہ اتنا قیمتی ہے کہ ان کے راستے کا غم بھی قیمتی ہے۔ دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، ذرے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ دیکھو اختر شاعری کرتا ہے مگر میرا کوئی استاد نہیں ہے، نہ لکھنؤ کا نہ دلی کا۔ دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، ذرے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ اور ان کی نظر کے حوصلے رش کے شہانے کائنات، اللہ والوں کی نظر کے حوصلے، ان کی نظر کے حوصلے رش کے شہانے کائنات، وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں۔ اللہ والوں کی دل کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین سے کم نہیں ہے، کیونکہ خالق آسمان اور خالق زمین کو دل میں رکھتے ہیں۔ بتاؤ آسمان بڑا ہے اللہ، تو آسمان و زمین سے بڑی قدرت کو رکھتے ہیں اپنے قلب میں، اس لیے ان کو آسمان چھوٹا نظر آتا ہے، زمین تنگ نظر آتی ہے۔ چرخ در گردش اسیر ہوش ماست، معلومی فرماتے ہیں آسمان اپنی گردش میں میرے ہوش کا ایک جزء قیدی۔ 4 شرطوں میں نمبر 1 کیا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر غم کو اٹھا لو، ورنہ دنیا گناہوں کا غم تمہیں اللہ تک نہیں پہنچنے دے گا، اور موت کے بعد تو پچھتانے سے کچھ فائدہ بھی نہیں۔ کیوں بھائی، مرنے کے بعد کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ بولیے، تو جیتے جی چھوڑ دو، بس ولی اللہ ہو جاؤ۔ زندگی میں اللہ کو بندگی دکھا دو، مرنے کے بعد تو بندگی کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2 الذین اختاروا المشقۃ فی نصرت دیننا، جن لوگوں نے، علامہ آلوسی تفسیر کر رہے ہیں، میں روح المعانی پیش کر رہا ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں اس شخص کو روح المعانی پوری زبانی یاد ہے، اللہ کرے ان کا نیک گمان میرے لیے صحیح۔ الذین اختاروا المشقۃ فی نصرت دیننا، جو اللہ کے دین کے پھیلانے میں ہر وقت تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ نمبر 3 الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا، جو لوگ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں، رمضان کا روزہ ہو، حج فرض ہو، زکوٰۃ دینا ہو، جو کچھ بھی ہو، سب تکلیف اٹھا لیتے ہیں خوشی خوشی۔ نمبر 4 الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء مناہینا، جو گناہ سے بچنے کی تمام تکلیفوں کو اور نفس کی بری بری عادتوں کو چھوڑنے سے جتنے بھی تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ آخر والا جو مسئلہ ہے یہ اصل ہے، وہ تینوں پرچے آسان ہیں، لیکن آخر میں جو علامہ آلوسی نے تفسیر کی الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء مناہینا، جو گناہوں کی رغبت اور شدید تقاضے کے باوجود اپنے کو روک لیتے ہیں کہ نہیں میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، شیطان کان میں کہتا ہے بہت مزہ آئے گا، شیطان کو جواب دیتا ہے اللہ والا ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو اس کا چہرہ کیسا نمکین ہے، فوراً دوسرا شعر پیش کرتا ہے اختر کا، یہ سب میرے ہی شعر ہیں، میرا میرا کہتا ہوں تیرا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرا میرا کیوں کہتے ہو، میں کہتا ہوں تیرا شعر نہیں میرا ہے تو کیوں نہ کہوں میرا ہے، میرا بیٹا ہو میں کہتا ہوں میرا بیٹا ہے۔ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ ہمت سے کام لو، اللہ نے ہمت میں بہت طاقت دی،
آج ابھی ارادہ کر لو کہ آج کی تاریخ سے اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، جان دے دیں گے۔ دیکھو، ایمان نام ہے جان دینے کا، اور اسلام نام ہے جسم دینے کا، اور احسان نام ہے کہ اللہ کے لیے جان اور جسم دو، کوئی اور مقصد نہ ہو، تاکہ حسین ہو جائے ایمان میں، اسلام میں۔ ارادہ کر لو، آپ کے ارادے میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ کون ہے آپ کے ارادے میں گھسنے والا؟ آج ارادہ کر لو کہ کسی حسین شکل کو نہیں دیکھیں گے، گالوں پر داڑھی رکھیں گے، اور داڑھی ایک مٹھی تک بڑھنے دیں گے، نابالغ نہیں رہنے دیں گے، اور ریش بچہ بھی نہیں منائیں گے۔ داڑھی کا بچہ ہے، اس کا قتل کیسے جائز ہوگا؟ اور بڑی بڑی مونچھوں کو بھی کٹا دیں گے، سر پر انگریزی بال بھی نہیں رکھیں گے۔ کاروباری لائن میں کروڑوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہو، مگر اگر سودی ہے کوئی اللہ کی نافرمانی، اس کو لعنت بھیج دیں گے۔ چٹنی روٹی کھا لیں گے، پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے، مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھا، اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ نعمتیں کم کھائیں، شکر زیادہ کیا۔ ہم نعمتیں زیادہ کھاتے ہیں اور شکر قلیل ہے ہمارا۔ صحابہ کی نعمتیں قلیل تھی، شکر کثیر تھا، اور ہماری نعمتیں کثیر ہیں اور شکر قلیل ہے۔ بریانی اور پلاؤ ہر وقت، بتاؤ حضرات صحابہ کو بریانی پلاؤ میں پاتے تھے وہ بیچارے؟ سوکھی روٹی بھی ملنا مشکل تھی، کئی روز تک فاقے ہو جاتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ اب کیا ہم کس منہ سے ہم کہیں کہ ہم عاشق ہیں؟ تو دو باتیں پیدا ہو گئی، تیسری اور سن لو۔ میں نے کہا تھا 3 چیزوں کا مجموعہ 100% آپ کو ولی اللہ بنا دے گا، 100%۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ولی اللہ نہ ہو، جس میں سے 2 بیان کر چکا ہوں۔ اہل اللہ کی صحبت اور 4 قسم کا مجاہدہ، مشقت۔ صحبت کے ساتھ مشقت بھی تو ہو۔ کوئی پہلوانی سیکھے اور گرو سے، پہلوان سے، استاد سے کہے کہ ہم کو ڈنڈ بیٹھک کی مشقت مت بتانا، صرف تیل مالش بتا دو، بس ہم سرسوں کا تیل لگاتے رہیں اور پہلوان ہو جائیں۔ اٹھے بیٹھیں گے نہیں تو پہلوان بنے گا؟ کہے گا اٹھنا بیٹھنا بھی پڑے گا اور میری لات بھی کھانی پڑے گی۔ پہلوان جب سکھاتا ہے کھاڑے میں تو لات بھی مارتا ہے، یہ بھی مارتا ہے گردن میں، گردن مضبوط کرنے کے لیے۔ تو ایسی اہل اللہ کی صحبت بدون مشقت، میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر تل کو مشقت نہ کراؤ، اس کو رگڑو نہیں، تل کے اوپر کے غلاف کی بھوسی نہ چھڑاؤ اور موٹے موٹے پردے تل کے رہیں، تو گلاب کی صحبت کے باوجود بھی اس میں خوشبو نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ ہر ایک شخص کو یہ مت دیکھو کہ یہ بزرگوں کے پاس 10 سال رہنا کافی نہیں، 10 سال تک تل جس نے مجاہدہ نہ کیا ہو، اپنی بھوسی نہ چھڑائی ہو، پردے موٹے موٹے نہ رگڑ کر چھڑائے ہو، تو 10 سال نہیں 100 برس تک بھی وہ گلاب کے پھول کے ساتھ رہ کر اور روغن گل نہیں بن سکتی۔ جب وہ تیل نکلے گا وہ تلی کا تیل ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والذین جاہدوا جملہ شرطیہ ہے، اضافات الشرط بات الجزا۔ تو میرے شیخ نے جونپور لے جا کر مجھے دکھایا کہ دیکھو ان تلی کو رگڑ کر ان کی بھوسی چھڑا دی، اور تلی کو میں نے دیکھا کہ ایک دم تیل نظر آ رہا ہے، اس میں سوئی چبھو تو تیل نکلا ہے۔ اب یہ گلاب کے پھول میں جب ان کو بسائیں گے تو تل کا یہ مجاہدہ کی ہوئی تلیاں یہ تمام گلاب کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کر لیں گی۔ تو جو مرید اور جو سالک مجاہدہ نہیں کرتا، گناہ سے چھوڑنے کا غم نہیں اٹھاتا، ذکر اللہ پر دوام نہیں کرتا، ایسے لوگوں میں شیخ کے اخلاق اور شیخ کی ولایت اور شیخ کی احسانی کیفیت کی خوشبو اس میں نافذ نہیں ہوتی۔ لوگ خواہ بدنام کرتے ہیں، میاں دیکھو 100 برس 10 سال رہے خانقاہ میں، ان کا حال دیکھو کیا ہے۔ وہ شیخ کا قصور نہیں ہے، یہ وہ تلی ہے جس نے اپنی بھوسی نہیں چھڑائی، رگڑائی نہیں حاصل کی، ورنہ رگڑنے کے بعد تو چند دن کی صحبت بھی کافی ہے۔ شیخ کا فیض، شیخ کے فیض کے جذب کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے مجاہدات سے، شیخ کے فیض کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے مجاہدات۔ اب تیسرا نسخہ اور رہ گیا، بس وہ بھی سن لیجیے ختم۔ 3 آیتیں تلاوت کی تھی آج کی تقریر کا، 3 عمل کا، 3 چیزیں، 2 زمینی اور 1 آسمانی۔ یہ نمبر 1 نمبر 2 زمینی چیزیں ہیں، یعنی ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے۔ تیسری چیز آسمانی ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ،
ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، یعنی اے ایمان والو تم نے تقوی اختیار کرنے کے لیے سید المتقین کی صحبت اختیار کی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم متقی خالی نہیں تھے، تمام متقیوں کے سردار تھے آپ، تو سید المتقین کی صحبت تم کو نصیب ہے، اور مجاہدہ میں بھی تم نے کوئی کمی نہیں کی، جان دے دی، اور کیا چاہیے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، اس نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ لیکن ایک چیز اور آسمانی بتاتا ہوں کہ میرے فضل و رحمت کی درخواست کرتے رہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، قیامت تک اے صحابہ تم پاک نہیں ہو سکتے ہو۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مشیت سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اسباب تقوی، اسباب تزکیہ تو میرے نبی کی صحبت ہے اور تمہاری محنتیں ہیں، لیکن ان اسباب میں جان ڈالنے کے لیے میرے فضل و رحمت کی بھیک مانگتے رہو، مجھ سے بے نیاز نہ رہو، اسباب پا کر مسبب حقیقی کو مت بھولو۔ اس لیے میری مشیت کو بھی مانگتے رہو کہ اے خدا ہم نے آپ کے حکم سے اللہ والوں کی صحبت بھی اختیار کی اور مجاہدہ بھی کر رہا ہوں، لیکن اپنی مشیت میرے بارے میں جو آپ کا ہے کہ بغیر ہماری مشیت کے تم پاک نہیں ہو سکتے، یہ آپ کی مشیت ہم زمینوں، ہم مٹی والوں کے اختیار میں نہیں ہے، وہ آسمانی چیز ہے، تو آسمانی چیز کو ہم آسمان والے سے مانگتے ہیں۔ کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے۔ 2 رکعت حاجت پڑھ کر اس آیت کا واسطہ اللہ کی رحمت کو دے کر اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اے خدا اسباب اختیار کر رہے ہیں، مگر آپ اپنی اس فضل رحمت کو اپنی رحمت سے عطا فرمائیے، ہم اس لائق نہیں ہیں، اتنی مسلسل گناہ کیے ہیں کہ ہمارا استحقاق باقی نہیں رہا، حق نہیں رہا، لیکن اپنی اس فضل و رحمت کو جو آپ نے اس آیت مبارکہ میں نازل فرمایا ہے، اس فضل و رحمت کو اور اپنی مشیت کو اپنے فضل و رحمت ہی سے دے دیجیے، اپنی رحمت کو اپنی رحمت سے دے دیجیے، اپنے فضل کو اپنے فضل سے دے دیجیے، اگرچہ ہم نالائق ہیں، کیونکہ رحمت و فضل پابند قانون نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ پیمائش کر لو، اگر زمین اللہ والوں کی قریب ہے تو 100 قتل معاف، اور اگر زمین گناہوں والی قریب ہے تو اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ یہ ہے، اس کا نام عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ پیمائش کرا رہے ہیں، لیکن خاموشی سے نیک بندوں کی زمین کو حکم دے دیا اللہ نے، تقربی اے زمین تو قریب ہو جا، کیونکہ اللہ بھی یہ جانتے تھے کہ زمین قریب نہیں ہے، یہ میرا بندہ دوزخ میں چلا جائے گا اور موت اس کے اختیار میں نہیں، مر گیا، موت آ گئی۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ پیمائش کرنا تو عدل ہے، انصاف، اور زمین کو قریب کرنا فضل ہے، لہذا عدل و فضل دونوں جمع ہو جائے تو کام بچ جائے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ کا تزکیہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کی فضل رحمت اور مشیت بھی فضل رحمت سے آتی ہے۔ یہ مشیت اللہ کے فضل رحمت سے، اور فضل رحمت کے لیے کیا طریقہ ہے کہ آپ کو ہم کو مل جائے، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ کا فضل و اللہ کی رحمت کے لیے صالحین کی صحبت، خانقاہوں کا قیام، 40 دن 21 دن مرغی کے پر میں انڈے رہتے ہیں، اور انڈے 21 دن کے بعد بچوں میں جان آتی ہے جو اللہ کے فضل پر ہے، اگر خدا نہ چاہے تو وہ انڈے زندگی نہیں پا سکتے، چانچہ بعض وقت میں انڈے کے انڈے نکل گئے، بچہ نہیں پیدا ہوا، 100 انڈا رکھا اس میں سے 5-7 میں پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ کی مشیت نہیں ہوئی۔ تو مرغی کے پر کی گرمی کے لیے انڈوں کا رہنا بھی ضروری ہے، مگر اللہ کے فضل اور مشیت سے ان کو آسمان سے روح عطا ہونے کا انتظار بھی چاہیے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ رہو، مگر تعالیٰ کی فضل و رحمت کی بھیک بھی مانگتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔
اور ہم سب کو تینوں نعمتیں، تینوں عمل، اہل اللہ کی صحبت بھی عطا فرما اور مجاہدے کی چاروں قسمیں نصیب فرما، چاروں قسمیں جو میں نے ابھی تقریر کی ہے۔ اور اے خدا اپنے فضل و رحمت کو ہمارے ساتھ محض اپنے فضل و رحمت سے شامل فرما دے، کیونکہ ہمارا کام وہی ہے، انڈوں کی طرح مرغی کے پر میں ہے، مگر جان تو آپ ہی دیں گے جان تو آپ دیں گے، مرغی بیچاری کیا دے گی، وہ گرمی پہنچانے کی پابند ہے، لیکن انڈوں میں جیسے آپ کے فضل سے ہم سب کو بھی ایمانی زندگی عطا فرما دے اور اپنے فضل و رحمت کو نصیب فرما، اپنے فضل و رحمت سے، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے اپنی مشیت کو شامل حال فرما دے۔ تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی اس میں جو کچھ بھی لکھا